الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ استقبال رمضان سے متعلق پروگرام ہے. اس میں رمضان کی عظمت و فضیلت اور استقبال رمضان سے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو ہمیں یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو خالق کونین نے دیگر مہینوں پر بے انتہا عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ رب کریم نے پورے قرآن مجید میں 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا اس کے نام کے ساتھ اگر ذکر کیا ہے تو وہ صرف اور صرف رمضان کا بابرکت مہینہ ہے کہ رب کریم نے جس کے نام کے ساتھ اپنے کلام مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ بھی کیا تو اس کے تعارف میں رب کریم نے جو بنیادی بات واضح کی ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی بات ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ عظیم اور برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا ہے. ماہ رمضان کے تعارف میں رب کریم نے جو وصف بیان کیا ہے وہ قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا وصف ہے. تو گویا قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے یہ بابرکت مہینہ خصوصی عظمت و فضیلت کا حامل ہو گیا ہے. پھر فرمایا کہ جو قرآن کریم اس میں نازل فرمایا گیا ہے یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جس میں حق و ہدایت کے واضح دلائل موجود ہے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی روشن دلیلیں موجود ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اب رمضان کا تعارف کروایا، رمضان کی عظمت و فضیلت بتلائی، اس کے بعد بیان کیا کہ جو ماہ رمضان کو پائے پس اسے چاہیے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ. تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے پس اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے. تو رمضان کے حوالے سے رب کریم نے یہاں 2 باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں جو خصوصی عبادت دی گئی ہے وہ روزوں کی عبادت ہے. چنانچہ اس کی فرضیت کے حوالے سے رب کریم کا یہ ارشاد ہمارے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری کی، تقوی کی عظیم دولت نصیب ہو. ایاما معدودات، یہ بھی چند گنتی کے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں جو کامل 1 ماہ کے ہیں. تو رب کریم نے اس ماہ کے لیے روزوں کا ذکر کیا تو گنتی کے چند دن کہہ کر مکمل 1 مہینے کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا. اب ماہ رمضان کی عبادات کے حوالے سے ہمارے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ماہ شعبان ہی میں باخبر کیا کہ وہ آنے والے مہینے کا استقبال کریں. رمضان کی فضیلت سے متعلق بنیادی بات آپ کے گوشے گزار کی. اب دوسرا جو حافظ صاحب کا سوال تھا کہ اس ماہ کے استقبال سے متعلق کچھ عرض کیا جائے، تو اس سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور آپ کے احادیث کریمہ کے ذخیروں کو دیکھنا ہے کہ اس میں ہمیں اس سلسلے میں کیا رہبری اور ہدایات ملتی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کی آمد سے پیشتر استقبال کے طور پر ماہ شعبان میں خطبات ارشاد فرمائے اور اپنے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی خوشخبریاں دی. چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو رمضان کی آمد کی خوشخبری دی. راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ فقد جاءکم شہر رمضان رمضان مبارک شہر مبارک. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو آمد رمضان کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے چمکتے صحابہ، جان لو کہ بے شک ایک عظمت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس کی آمد ہے. رسول کریم علیہ السلام نے استقبال کے صحابہ کو آمادہ کیا، اس میں آمد کی خوشخبری سنائی اور آنے کے لیے ان کو آمادہ کیا. اور دوسری روایت میں جس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں سند صحیح سے روایت کیا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے صحابہ کے مجمع میں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یستقبلکم وتستقبلون، کہ اے میرے صحابہ ایک آنے والا آ رہا ہے جس کا تم استقبال کرنے والے ہو. اس جملے کو 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، یستقبلکم وتستقبلون، ایک استقبال تمہارا کر رہا ہے، وہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے والے ہو. 3 مرتبہ جب اس بابرکت جملے کو صحابہ کرام نے سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وحی نزل، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی پیغام آیا ہے کہ ہمیں جس کا استقبال کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں مستعد و تیار ہونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا، نہیں، اس موقع پر کوئی وحی کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں. تو پھر حضرت فاروق اعظم چونک کر کہتے ہیں کہ حضور عدو حضر، کیا کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے جس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ کیا کسی مہم کو سر کرنے کے لیے آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. پھر آپ نے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، جس آنے والے کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آنے والا رب کا مہمان اور عظمتوں والا فضیلتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جو اپنے دامن میں رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو لے کر آ رہا ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس میں ہر آن رب کریم کی بے پایاں رحمتیں برستی ہے، اور اس معزز مہمان کا تمہیں استقبال کرنا ہے. تو نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد رمضان سے پیشتر اس کے استقبال کا تذکرہ کر کے اپنے صحابہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم پہلے سے مستعد و تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایسی رحمتوں والی ساعتیں اس کی ہیں کہ اللہ پاک پہلی رات ہی میں ایسا کرم کر دیتا ہے کہ جتنے قبلے کے ماننے والے اہل ایمان ہیں، رب کریم کی خاص رحمتیں ان کا نصیب بنتی ہے. ان کی جھولیوں کو رب کریم اپنی رحمتوں سے مالا مال کر کے بھر دیتا ہے، بخشش و مغفرت کی خیرات نصیب ہوتی ہے. اس طرح سے رب کریم کے عنایتوں سے وہ مالا مال ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں استقبال رمضان کے حوالے سے اپنے صحابہ کو میسج دیا. یہ حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، اور وہ روایت جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، جس میں آپ نے بشارت دی، خوشخبری دی اور فرمایا کہ وہ مہینہ شان والا جو آ رہا ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مہینے کا تمہیں استقبال کرنا ہے، جو آ رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی پہلی رات ہی میں رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے سارے دروازے واہ کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے. دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا کھلا ہوا نہیں رہتا ہے. جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے. اور سرکش شیاطین کو، جنات کو، طاغیوں کو، باغیوں کو اللہ تبارک و تعالی مقید کر دیتا ہے، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالی پابندی لگا دیتا ہے کہ خبردار، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، تم میرے بندوں کو بہکانے کے لیے، سرکشی پر آمادہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنا. سرکش شیاطین و جنات کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، برائیوں کی طرف بلانے والوں کو روک دیا جاتا ہے، اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بندوں سے کہا جاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے، اے رحمتوں کے طلبگار، اے اپنے مولا سے بخشش حاصل کرنے والے، اے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینے والے، اے اپنے رب کی رضا و خوشنودی کو چاہنے والے، اے اپنی آخرت کو سنوارنے والے، اے اپنی قبر کو منور اور روشن بنانے والے، سازگار ماحول فراہم ہے، دشمن پابند کر دیا گیا ہے، وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے. اب اپنے نفس پر تو روک لگا اور رب کی رحمتوں کو پانے کے آگے قدم بڑھاتا جا. اس طرح سے ندائیں ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی آواز آتی ہے
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے سرکشی کی طرف جانے والے، اے برائی کے طلبگار، اے معصیت و بدکاری میں اپنی زندگی کے اوقات کو برباد کرنے والے، باز آ جا۔ اب کون سی شے تجھے برائی پر آمادہ کرنے والی ہے؟ شیاطین کا تو نام لے کر کہتا تھا کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے، جنات نے ہمیں غلط راہ پر لگایا ہے، ارے ہم نے تو انہیں بند کر دیا ہے۔ اب تیرے پہلو میں جو دل ہے جس میں رحمت خدا نازل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک نفس تیرا دشمن ہے، اس کو تو ذرا روک لگا دے عبادت کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، پھر دیکھ کہ ہماری رحمت کیسا رم جھم تجھ پر برسنے لگتی ہے اور تیرے دامن مراد کو بھر دیتے ہیں، تیرے سارے خطاؤں کے سیاہ دفتر کو دھو دیتے ہیں۔ اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ کے استقبال کے طور پر حضرات صحابہ کرام کو سنایا اور بتلایا کہ میرے صحابہ اس کی تیاری کرنا ہے، اور صحابہ کرام بھی تیاریاں کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتب احادیث کے ذخیرے مالا مال ہیں۔ ماہ رمضان کے استقبال میں جلسہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، چینل پر ایک بیان سن لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنی عملی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ صحابہ کرام ماہ شعبان جیسے ہی آتا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم مہمان رمضان کے استقبال کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتے۔ قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کبو علی المصاحف، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن کریم کا نسخہ ہوتا۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی تلاوت ان کا معمول تھا، قرآن کی قرات ان کا مشغلہ تھا، مگر شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری کے طور پر کثرت سے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ صبح و شام، لیل و نہار، ہم وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے؟ جو مالدار رہتے وہ اپنے مالوں کا حساب کتاب کر لیتے تاکہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کریں، لیکن حضرات صحابہ شعبان میں ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ روایتوں میں وضاحت یوں آتی ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدائی ساعتوں سے ہی غریب، مسکین، محتاج، تنگ دست لوگ پریشانیوں میں نہ رہے، بلکہ وقت سے پہلے ان کو زکوٰۃ کی رقم مل جائے تو وہ بھی سحر و افطار کی تیاری کر کے اس مقدس مہینے کے ایک ایک لمحے کو خدا کی اطاعت میں گزارنے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جائیں۔ رمضان کے دنوں میں، راتوں میں وہ بھیک مانگنے میں وقت نہ گزارے، بلکہ وہ بھی ضرورت کے مطابق روزی کو پا کر اپنے مولا کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جائیں۔ اس جذبہ حق سے سرشار ہو کر صحابہ ماہ رمضان ہی میں حساب کتاب کر کے زکوٰۃ کی رقم غریبوں کے حوالے کر دیتے تھے، محتاجوں کی مدد کرتے تھے تاکہ وہ بھی آنے والے مہینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح سے اگر کسی پر کوئی حق رہتا اپنا تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے حق کو ادا کر دو، مطالبہ کر کے معاملے کو صاف کر لیتے تھے۔ کسی کا کوئی حق ان کے اوپر رہتا تو اپنا حق اس کو ادا کر دیتے تھے۔ کوئی نہیں دے سکتا تھا تو معافی تلافی کر لیتے تھے تاکہ رمضان میں کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ بھائی میں فلاں کا مقروض ہوں، فلاں کے سلسلے میں مجھے شرمندہ ہونا ہے، یہ ذہن نہیں تھا۔ سارے معاملات کی صفائی کر لیتے تھے اور ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو سارے معاملات سے بالکل یکسر الگ ہو کر مولا کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جاتے، کیونکہ سیزن کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، نوازشوں کا مہینہ ہے، سال کے 12 مہینے بھی رحمتیں برستی ہیں، رمضان کی ہر گھڑی کی رحمتوں کا عالم ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے اور آقا علیہ السلام نے یوں استقبال رمضان کی ہدایات عطا کی ہے۔